السلام علیکم، ہم سب نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حارث۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کا فائرنگ رینج ٹلہ کا دورہ۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈر لاہور نے فوجی مشقوں کا معائنہ کیا اور فوجی دستوں کو آپریشنل تیاری مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ کوئٹہ کے صدرن کمانڈر ہیڈ کوارٹرز میں آرمی چیف کی زیر صدارت خوشحال بلوچستان پروگرام سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ DG ISPR کے مطابق خوشحال بلوچستان پروگرام کا آغاز آج سے ہو جائے گا۔ پروگرام کا مقصد بلوچستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لانا ہے۔ کلبھوشن سے متعلق پاکستان کا بھارت کی درخواست پر غور۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ کلبھوشن کی اہلیہ کی ملاقات کی پیشکش انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی۔ بھارت نے کلبھوشن سے والدہ کی ملاقات کرانے کی درخواست کی ہے۔ بھارتی حکومت کی درخواست پر غور کر رہے ہیں۔ آئین کی شقوں کا مخصوص مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ DG ISPR میجر جنرل آصف غفور کہتے ہیں آئین کو حقیقی روح کے مطابق سپریم رکھنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ شخصیات اداروں سے بڑھ کر نہیں اور کوئی ادارہ ریاست سے زیادہ اہم نہیں۔ 18 روز ہو گئے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا جاری۔ راستے اب تک بند، کنٹینرز اب تک موجود۔ دفتر روزگار اور تعلیمی اداروں میں جانے والے پریشان۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف عدالت میں پیش۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، کیا عدالتیں بند ہو گئی ہیں؟ کل کوئی اور مسئلہ ہوگا تو کیا پھر شہر بند ہو جائیں گے؟ مسلمانوں کا اسلامی ریاست میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شخص کی رٹ قائم ہے، ریاست کی نہیں۔ سب کچھ شہرت کے لیے ہو رہا ہے، ریاست کا سر جھکا ہوا ہے۔ کل ایسا کرتے ہیں، مقدمہ سڑک پر لے جاتے ہیں۔ سماعت آئندہ جمعرات تک ملتوی۔ ہم سب ٹی وی کے پروگرام رائٹ کیا ہے میں پوٹھوہار مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے CEO ذوالقرنین اصغر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اور سینٹ میں بھی ڈس ایبل افراد کی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ ان افراد کو ان کا جائز حق دلایا جا سکے اور سرکاری کوٹے میں ملازمتوں کے حصول کو آسان بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ اکیلے چلا سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں بھی میاں صاحب اکیلے ہیں، اس کا مقابلہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کسی قیمت پر نواز شریف کا ساتھ نہیں دے گی۔ پیناما پیپرز میں آنے والے 400 سے زیادہ افراد سے تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے سے متعلق آئینی درخواستوں کی سماعت۔ سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں آج سماعت شروع کرے گا۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کہتے ہیں قوم کا مطالبہ ہے کہ پیناما اسکینڈل میں شامل تمام افراد کا احتساب ہو، اس کے بغیر ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بھارت میں فوجی اہلکار نے صحافی کو گولی مار دی۔ بھارت کی مشرقی ریاست تریپورہ کے پیرا ملٹری بیس پر تعینات بھارتی فوجی نے ایک صحافی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ ناکے پر تعینات پولیس نے فائرنگ کر کے جاں بحق کیا، لواحقین کا الزام۔ جمشید دستی کہتے ہیں پولیس افسران نے جعلی مقابلے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروائی ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں لکڑی مارکیٹ میں آگ سے 10 دکانیں جل گئیں، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک بھر میں سردی بڑھ گئی، سب سے زیادہ سرد علاقہ اسکردو رہا جہاں درجہ حرارت -8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کلات میں -6، گلگت استور اور کلام میں -5 ڈگری رہا۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہم سب نیوز۔ Please subscribe to Hum Sab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hum Sab TV.